اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج پہ میں نے آج ایک پوسٹ بنایا تھا رائٹنگ میں، بالکل ایک پوسٹ ایسا بنا کے میں نے سب کو بھیجا تھا۔ بڑے اچھے ریسپانس ملے اور بڑے اچھے سوالات بھی آئے کہ مجیب بھائی آپ نے یہ تو لکھ دیا پوائنٹ آف ویو، تو منہج کے صحیح میننگ کیا ہے؟ تو آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے، اور جس نے بھی اس لفظ کا استعمال کیا ہے اسی معنوں میں لیا ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ میں کہاں ٹھہر کے چار مینار کو دیکھ رہا ہوں؟ میں گلزار ہاؤس پہ ہوں، میں مغل پورہ میں ہوں، میں لاڑ بازار میں ہوں، یا میں شالی بنڈا میں ہوں؟ میں کہاں سے دیکھ رہا ہوں؟ اور اگر مجھے کوئی ڈرون کیمرہ مل جائے یا میں ہیلی کاپٹر سے سفر کر رہا ہوں تو میں بالکل چار مینار کے اوپر آ کے چاروں راستے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ تو کوئی بھی شخص اگر یہ چیلنج کرے کہ بھائی آپ ایک راستے سے آ کے چار مینار کو دیکھ رہے ہیں، میں نے تو ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے دیکھا ہے چار مینار کو۔ پھر میں ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے خاموش نہیں بیٹھا، میں نے پورا آؤٹ لک دیکھ لیا، اس کے بعد نیچے اترا۔ پھر میں گلزار ہاؤس کے راستے سے بھی ایک مرتبہ آیا، چار مینار کے ایک مینار پہ چڑھا اترا، مغل پورے سے آیا، وہ سائڈ پہ جو مینار آ رہا ہے لیفٹ میں اس پہ چڑھا اترا، پھر شالی بنڈے سے آیا، پھر تیسرے مینار پہ چڑھا، پھر لاڑ بازار سے آیا، چوتھے مینار پہ چڑھا۔ پوری ہسٹری پڑھا، کس نے بنایا، کتنے مہینوں میں بنا، کتنے سالوں میں بنا، کتنے فٹ کا ہے۔ میں یہ مثال اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگ اس منہج کا نام لے کے بہت گمراہ ہو رہے ہیں، بھی کر بھی دے رہے ہیں لوگوں کو۔ تو منہج کا مطلب ہے پوائنٹ آف ویو، کہ آپ دین کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کس موقف میں کھڑے رہ کے دیکھ رہے ہیں، کون سا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا۔ تو کیوں نہیں آپ تھوڑا ادھر بھی جائیے، ادھر بھی جائیے۔ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو صحیح سمجھنا، اپنے پوائنٹ آف ویو کو بالکل آتھنٹک مان لینا ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ نے بھی کافی دھکے کھائے ہوں گے، کھا کے آخری لیول پہ یہ پہنچے کہ رسول اللہ سے زیادہ دین کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بات بالکل معقول ہے، بالکل پرفیکٹ ہے۔ اگر یہ قرآن صرف رسول اللہ کے لیے نازل ہوتا، اگر یہ دین صرف رسول کے لیے نازل ہوتا، اور یہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ہم 50% تمہارے کو دے رہے ہیں، باقی 50% تم اپنے حساب سے سمجھا لو، تو وہ بات ہو سکتی تھی۔ یہاں اگر کوئی چاہے تو اطیع اللہ اطیع الرسول کی مثال دے سکتا ہے، پھر وہاں آگے بڑھنا پڑے گا آپ کو۔ اطیع الرسول کے بعد وہ اولی الامر منکم ہیں، تم میں سے حکم دینے کے لائق جو ہیں، ماں باپ ہے، شوہر ہے، بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، ٹیچر ہے، مسجد کے امام صاحب ہے، کاؤنسلر ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، سی ایم ہے، پی ایم ہے، جو بھی ہے، آپ کو انسپکٹر صاحب ہیں، جج صاحب ہیں، یہ اولی الامر میں سے ہے۔ پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہاں غلطی کی ہے لوگوں نے۔ اِلَى اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي یعنی آپ کو بے شمار آیتیں۔ اطیع اللہ کا مطلب ہے آپ اللہ سے ڈائریکٹ اہدنا الصراط المستقیم میں پوچھئے، اسے کہتے ہیں اطیع اللہ۔ پھر اللہ جو بات دماغ میں ڈالے گا اس پہ چلیے۔ اطیع الرسول کا مطلب قرآن ہے، اطیع الرسول کا مطلب بخاری مسلم نہیں ہے۔ بخاری مسلم یا سیاہ ستہ یا حنفی شافعی مالکی حنبلی یہ اولی الامر میں سے آتے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ چلیے میں آپ کے سامنے وہ پوسٹ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ منہج کا مطلب ہے ویو۔ آپ کس ویو سے جا کے، آپ ضد پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا ہی ویو صحیح ہے؟ ہمارے جو پرانے سلف صالحین تھے وہ ہر قسم کا ویو دیکھے ہوئے تھے، دیکھ کے اللہ کی مدد لے کے ایک ویو کے اوپر آ کے ٹک گئے۔ اب ان کا نام لے کے اگر بعد کے 1200 سال کے لوگوں نے کوئی ایڈنگ کی ہے اور آپ بھروسہ کر رہے ہیں امام بخاری پہ یا حنفی شافعی مالکی حنبلی پہ، تو آپ کی غلطی ہے۔ آپ کنٹینٹ چیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کنٹینٹ چیک کرنے کی مثال کیا ہے؟ آپ خود چار مینار کے اندر آئیے، چار مینار پہ چڑھیے، چاروں میناروں پہ چڑھ کے دیکھیے یہ روڈ کہاں جاتی ہے، یہ روڈ کیسے جاتی ہے۔ زبردستی کہ آپ
اپنے منہج کو صحیح سمجھیں گے، دوسروں کا منہج غلط ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ فلاں کا منہج ہے، ہوگا آپ کا منہج، بس آپ ایک رخ آدمی ہیں، آپ کو پوری نالج نہیں ہے، اس کا مطلب صحیح منہج تو اس آدمی کا ہو سکتا ہے جو اوپر سے ڈرون کیمرے سے بھی دیکھ رہا ہو، ہیلی کاپٹر سے دیکھ رہا ہو، چاروں میناروں کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہو، چاروں راستوں کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہو، وہی اللہ کا ویو ہے، وہی اللہ نے رسول کو بتایا ہوگا۔ آپ کسی ایک گلی میں کھڑے ہوئے ہیں، یا تو آپ بریلوی ہے، یا دیوبندی ہے، یا اہل حدیث ہے، یا اہل قرآن ہے، بس باقی کے لوگ تو نام لینے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اب قادیانی، وہ فلاں، یہ وہ، ان کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ چاروں راستوں کو اگر گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے، یا جاگیرداری بنا کے بیٹھے ہوئے، تو آپ کی غلطی ہے۔ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ آپ عربی زبان سیکھیں، یعنی آپ نے ہیلی کاپٹر لے لیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے پھریں گے کیا ہیلی کاپٹر میں؟ آنکھیں کھول کے دیکھیں گے نا، قرآن میں تدبر کریں گے نا، قرآن کو پڑھیں گے نا عربی زبان میں۔ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دماغ تک تو پہنچا دوں گا میں، لیکن دل تک نہیں پہنچے گا، عمل میں نہیں اترے گا، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم۔ تمہارے اندر اگر نفاق رہا، تم جھوٹ بولتے رہے، تم دھوکہ دیتے رہے، تم بے حیائی میں رہے، تمہارے پیٹ میں حرام کا مال رہا، تمہاری زبان پہ گندگی رہیں گی، تمہاری زبان پہ اگر گالیاں رہیں گی، جھوٹ رہے گا، دغا بازی، دھوکے بازی رہے گی، قرآن کا چھپانا رہے گا، تو اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت رہیں گی تمہارے اوپر۔ کبھی اللہ تمہارا دل کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ تو دماغ سے دل تک نہیں پہنچے گی بات۔ بے شمار لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں 57 کنٹریز ہے، عربی بولتے، سمجھتے ہیں، لکھتے، پڑھتے ہیں، گریجویشن کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ قرآن تو ان کے لیے پیس آف کیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن تو اندھے، لنگڑے، لولے، پاگل، دیوانے سب کو ٹھیک کر سکتا، سب کو سمجھ میں آ سکتا ہے، ایسی کتاب ہے، ہدی للناس ہے۔ اب بالکل ہی مجنون ہے، دماغ سے بیچارے کو کھانے کا بھی ہوش نہیں ہے۔ تو اگر ایک آدمی آدھا سائیکو ہوتے ہوئے بھی، 75% سائیکو ہوتے ہوئے بھی، اس کو کھانے کی تمیز ہے، اس کو پیشاب پخانے کی تمیز ہے، کپڑے پہننے کی تمیز ہے، تو قرآن سمجھ سکتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے میری بات۔ اگر کوئی آپ کو بول رہا قرآن مشکل ہے، اس کے لیے عالم کی ضرورت ہے، وہ ہم علماء ہیں، ہم فلاں ہیں، چور ہے، وہ بدماش ہے، آپ کو روک رہا ہے قرآن سے، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے، وہ نکما ہے، اس کو کوئی دوسرا کام نہیں آتا، اس کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے پیسے کمانے کا، اللہ کی آیات کو بیچ کے، وہ بھی ثمناً قلیل، چھوٹی نیت کے۔ ابھی ایک میسیج آیا، وہ امام کی تنخواہ 7,000 ہے، 10,000 ہے، تو کیسا ان کے گھر میں برکت ہے؟ کیسے نہیں آئے گی برکت؟ کیونکہ اس کو کوئی دوسرا کام آتا نہیں، انہیں باہر نکل نہیں سکتا، امامت کی نوکری کر کے کہیں باہر پھر کے کوئی چھوٹا موٹا پارٹ ٹائم جاب نہیں کر سکتا، اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے، انہیں کبھی لے کے فیملی کو گھومنے کے لیے ادھر ادھر نہیں جاتا، کسی کنٹری میں جانے کے لائق نہیں ہے، اس کو انگلش نہیں آتی، اس کو موبائل یوز کرنا نہیں آتا، تو پیسے بچیں گے۔ محلے کی پوری بھیک ملتی، ان کے سے ناشتہ آ جاتا، ان کے سے دوپہر کا، ان کے پاس سے رات کا، رمضان میں کوئی لنگی بنا دیا، کوئی ٹوپی پہنا دیا، کوئی یہ دے دیا، کوئی عمرے کو جا کے آیا تو کھجور دے دیا، اس کی زندگی گزر رہی۔ ہاں اگر کچھ اور زیادہ لالچ ہے تو سودی کاروبار کرتا انہیں۔ آپ پہلے محلے کے چیپ آدمی کو، 3rd کلاس قسم کے آدمی کو اپنا امام بناتے، کیوں؟ بولے تو انہیں حافظ ہے، بھائی انہیں حافظ تراویحاں پڑھنے کے لیے بنا سو ہے۔ آج میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، اس موضوع پہ میں پھر سے بناؤں گا، میں منہج کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا منہج ہوگا، کچھ بھی ہوگا، ڈونٹ وری، نو کیئر، وی ڈونٹ کیئر، آپ کچھ بھی ہوں گے، کوئی بھی منہج کے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اب وہ دور گیا پرانا، الحمدللہ کیلکولیٹر موجود ہے، کمپیوٹر موجود ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے، ہم 1 سیکنڈ کے اندر منہج کا لفظ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا پوری قرآن میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو، اور بتا دیا اللہ تعالیٰ نے منہج کا مطلب کیا ہے۔ پھر اے محمد، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے ہے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے، الکتاب میں سے ہے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے، اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے، لہٰذا خدا کے نازل کردہ قانون یعنی قرآن کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو،
اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے. یہاں منہج کا لفظ ہے، یہاں منہج کا لفظ ہے. دیکھیے آپ، وَمَنْهَجَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر ایسے ویو ہم نہیں دیتے، الگ الگ ویو نہیں دیتے، تو ہم سب کو ایک امت بنا سکتے تھے، سب کو ایک ویو دے سکتے تھے. لیکن تمہاری آزمائش کہاں ہوتی تھی؟ تم آ کے میرے سے کہاں پوچھتے تھے؟ تم تو غلام بن کے رہ جاتے تھے. کوئی حنفی بن گیا، شافعی بن گیا، شیعہ بن گیا، سنی بن گیا، بریلوی بن گیا، قادیانی بن گیا، بس یہی بن کے رہ جاتے تھے. تمہاری عقل کا امتحان کہاں ہوتا تھا؟ کیا پیاری بات کہی اللہ تعالیٰ نے، وَمَتُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. جو کچھ عقل، آنکھیں، کان اللہ نے تم کو دی ہے، اس میں تمہاری آزمائش کرے کہ تم شیعہ ہو کے بھی حق پہ آتے ہو یا نہیں ہوتے، تم سنی ہو کے بھی حق پہ آتے نہیں آتے، تم اہل حدیث ہو کے بھی آتے نہیں آتے، تم قرآن سے فیصلہ کرتے تھے نہیں. اسی کے آگے آ رہی ہے بات، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فاسقون اور ظالمون. اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق اگر تم فیصلہ نہیں کرتے تو تم ہی کافر ہے، تم ہی ظالم ہے، تم ہی فاسق ہے، تم ہی مشرک ہے. ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی. اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. لہٰذا اب دیکھیے، آپ پوائنٹ کی بات دیکھیے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. یہ دکھتی رگ ہے. بھلائیوں میں وہ تمہارے اندر کا نفس جانتا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تم جھوٹ بولتے، تم وعدہ خلافی کرتے، تم آخری درجے کے بے حیا آدمی ہو، آخری درجے کے بے حیا. عورتوں کے معاملے میں، جنسی معاملات کے معاملے میں آخری بدکار ہو تم. پیسے کے معاملے میں آخری درجے کے لالچی ہو تم. بھائیوں کا، بہنوں کا حق کھا جاتے مار کے. اتنی سی جھوٹ کے اوپر اپنا ایمان بیچ دیتے تم لوگ. قرآن کو چھپاتے تم لوگ. فرقے میں پڑھنے کے بعد اللہ کی لعنت تو ہونا ہی ہونا ہے. پھر منہج. تو لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت دکھا دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. ہاں، یہ ہے منہج کا مطلب. ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ پوری قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے ننگا کر دیا سب کو. یہ منہج کرنے والوں کے کپڑے اتار دیے. جاؤ تم اپنا کیریکٹر پہلے آئینے کے سامنے ٹھہر کے دیکھو، اور زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. منہج، ہمارا منہج. تم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تم جاہل ہے، تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم ایک رخے ہو، تم کو پورا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہارے پاس ہے کیا؟ شرک، یہ بدعت، یہ فلاں، یہاں رکعت مانو، یہاں ہاتھ آو. کبھی آج تک کسی عالم سے میں نے یہ نہیں سنا، یہ منہج بولنے والوں سے، کہ نماز کو سمجھ کے پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے، یہ لاجک ہے، یہ عقل سے دلیل مانگنے والی چیز ہے، یہ اللہ سے میرا رابطہ ہے. اس کو کٹ کرتے تم لوگ، اس کو کٹ کرتے. خائن ہے بھائی، خائن. اللہ کی کتاب کے ساتھ خیانت، اعوذ باللہ. اللہ سے جوڑو لوگوں کو. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین. میں آپ تمام سے معذرت چاہتے ہوئے، یہ فراڈی لوگوں سے بچیے، اور منہج ہزاروں منہج سے دیکھیں گے، ہم دیکھ کے اللہ سے التجا کر کے، دعا کر کے، پھر اس کے بعد قبول کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.